نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے وہ ایام بیز یعنی 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے. For example, for those who know the value and the importance of the Friday, they start preparing on from Thursday. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، کیونکہ اللہ کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اور فینبئکم بما کنتم تعملون، وہاں پر خبرداری دی جائے گی، اعمال نامہ دیا جائے گا بما کنتم تعملون، جو تم لوگ عمل کرتے تھے. جو ہم عمل کرتے ہیں آج، اس کا عمل نامہ، اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو اس لیے نیکیوں کی طرف جو ہے بڑھنا ہے، اچھا فصل بونا ہے تاکہ ہمیں رزلٹ اچھا ملے. زمیندار اچھا تخم تلاش کرتا ہے تاکہ وہ جو تخم اگانا چاہتا ہے اس کا رزلٹ اور اس کا پیداوار زیادہ ملے، اچھا ملے. اور اگانے سے لے کر کاٹنے تک وہ اس کا کیئر کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر سپرے کرتا ہے، کبھی جو ادھر ادھر کے پودے نکل آتے ہیں وہ نکالتا ہے اپنے کھیت سے، احتیاط کرتا ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی کا بھی مثال ہے اور بندے کے عمل کا بھی یہی مثال ہے. ایمان بچانا ہے احتیاط کے ساتھ، ہر قسم کے فتنوں سے آپ نے اپنے ایمان کا حفاظت کرنا ہے. تو جس طرح زمیندار اچھا تخم تلاش کرتا ہے، آپ نے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کے بارے میں جاننا ہے اور پھر اس پر عمل کر کے، بار بار عمل کر کے، جس طرح زمیندار اپنے فصل پر سپرے کرتا ہے اور جراثیمی مادوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ نے بھی اچھے اعمال کر کر کے گناہوں سے دور رہنا ہے اور جو شیطان کے وسوسے ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو یہ سارا نیک عمل سے ممکن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. then strive together as in a race toward all that is good. جس طرح بندہ کسی کاروبار میں ایک بندے کے ساتھ دوسرے اپوزٹ کے ساتھ ریس لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا بھاگ دوڑ میں کوئی کھیل میں کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں، میں جیت جاؤں، اسی طرح اعمال میں بھی، نیک اعمال میں بھی آپ نے دوسرے کے ساتھ ریس لگانا ہے. صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک صحابی نیک عمل کرتا ہے، دوسرا صحابی سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نیک عمل کروں. ایک صحابی صدقہ دیتا ہے، دوسرا صحابی کوشش کرتا ہے کہ اس سے ڈبل میں صدقہ دوں. تو مقابلہ جو ہے، کوشش جو ہے، وہ نیک کاموں میں ہونا چاہیے.
دنیا کے کاموں میں بھی کر لے، لیکن اس ریس میں، اس مقابلے میں آپ کی دین کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ کاروبار میں کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے آگے نکلوں، اچھی بات ہے، کریں، لیکن اس کاروبار کی وجہ سے اگر آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے یا آپ کے دوسرے ارکان جو اسلام کے ہیں اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، تو یہاں پر یہ کاروبار آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ تو جب تک آپ کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں، وہ بھی حلال رزق کمانا، وہ بھی عبادت ہے، آپ کریں، لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ کے دین کو نقصان ہے تو سمجھو کہ یہاں بات خطرے والی۔ تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول شعبان کے مہینے میں وہ زیادہ روزہ رکھے کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو شعبان والا مہینہ ہے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ مہینہ، اس مہینے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو اور میں روزے کی حالت سے۔ تو نبی علیہ السلام کا عمل اس شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ said that I said, O Messenger of Allah, I don't see you fasting any month as much as Shaban. He said, that is a month to which people don't pay much attention between Rajab and Ramadan. It is a month in which the deeds are taken up to the Lord of the world, and I like that my deeds be taken up when I am fasting. تو یہ جمعرات کے دن کے بارے میں اور پیر کے دن کے بارے میں بھی یہی وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس میں بھی یہی وجہ نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ اس دن بھی اعمال جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو اللہ کے سامنے کہ میں روزے سے ہوں، کہ اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ یہ جو شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ ہے، کچھ حکمتیں ہیں اس میں، کچھ ریزنز ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے وہ ایام بیز یعنی 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ تو جب کسی مہینے سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ، جہاد وغیرہ کی وجہ سے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معمول ٹوٹتا جو ہر مہینے 3 روزے اور ہر ہفتے 2 روزے رکھا کرتے تھے، تو وہ پھر اس کی قضائی جو ہے نفلی روزے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ علماء نے بتائی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس شعبان کی عظمت کی وجہ سے کہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ عظمت والا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کے پڑوس میں ہے، اور رمضان کا مہینہ نہایت فضیلت والا ہے، تو اس وجہ سے شعبان کا مہینہ بھی کچھ نہ کچھ فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ تھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جب رمضان میں امہات المؤمنین کے کچھ روزے وہ مس ہوتے تھے، جس طرح خواتین کی کچھ ایام میں روزے مس ہوتے ہیں، تو وہ امہات المؤمنین جو ہے اگر وہ پورے سال میں انہوں نے قضائی نہیں پوری کی تو وہ اس شعبان کے مہینے میں اس روزوں کو پورا کرتی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام امہات المؤمنین کا ساتھ دے کر ان کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ علماء نے اس میں یہ بتایا ہے کہ اپنے نفس کو تدریب، پریکٹس دینا ہے اس مہینے میں، کہ بندہ اپنے آپ کو پریکٹس دے، ایکسرسائز کرے روزوں کی، کیونکہ آگے اگلا جو مہینہ ہے وہ روزوں والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو بندہ اس مہینے میں پریکٹس کرے اور اپنے آپ کو عادی کرے۔ اور ایک وجہ یہ بتائیے جو دونوں سیم ہے تقریباً، کہ رمضان کی تیاری کرنی اس مہینے میں، یعنی یہ عادت ڈالنی ہے اپنے نفس میں، اپنے بدن میں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عملی طور پر، کہ بندہ روزہ رکھے اور وہ جو ہے رمضان کے لیے تیار ہو، رمضان کے لیے تیاری کرے۔ فار ایگزامپل، for those who know the value and the importance of the Friday, they start preparing on from Thursday or from morning of the Friday. So similarly, those who know the value and importance of the Ramadan, which is much higher and blessed than Friday, start preparing from Shaban. تو یہ تیاری کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، تو اس میں عادت ڈالے، یعنی بندہ جو اہمیت جانتا ہے جمعے کا، وہ یا تو جمعرات سے تیاری شروع کرے گا، سورہ کہف پڑھنا، صفائی ستھرائی، ناخن کاٹنا، غسل وغیرہ کرنا، خوشبو لگانا، مسواک وغیرہ، یا تو وہ تھرسڈے شام سے شروع کرے گا یا جو ہے فرائیڈے مارننگ سے شروع کرے گا، کیونکہ اس کو اہمیت کا پتہ ہے، وہ پہلے آ کے پہلے صف میں بیٹھنے کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس کو اہمیت کا پتہ ہے، فضیلت کا پتہ ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ جمعے کی نماز یا خطبے شروع ہونے سے پہلے وہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بندہ رمضان کی تیاری جو ہے شعبان سے کرے، روزوں کی عادت ڈالے، صدقات وغیرہ اس کی عادت ڈالے، یا جتنے بھی اچھے اعمال ہیں جو رمضان میں کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تو وہ اس مہینے میں
عادت ڈالیں۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ پھر امت کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے فلا تصوموا، پھر روزے مت رکھا کرے۔ اب دو حدیثیں ہو گئی، اور ایک اور حدیث میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے شعبان کا روزے رکھتے تھے۔ تو عربی میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کثرت سے کسی مہینے میں یا کسی ہفتے میں یا کسی دن میں آپ کا کوئی ورکر زیادہ کام کرے تو آپ عربی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پورا دن کام کیا ہے، یا جس ویک میں اس نے کثرت سے کام کیا ہے، عربی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پورا ویک کام کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے شعبان کا روزے رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے کے شعبان کا روزے رکھنا صحیح نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے پھر روزے مت رکھو۔ ہاں، کسی کے اوپر جو ہے فرضی روزے باقی ہے یا کسی نے نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، یا جس کا کوئی روٹین چل رہا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن کا وہ روزہ رکھتا ہے، یہ اس کا روٹین ہے، باقی مہینوں میں بھی رکھتا ہے، تو وہ اپنا عمل جاری رکھے، شعبان کے آدھے مہینے کے بعد بھی اگر کوئی جمعرات یا کوئی پیر کا دن آتا ہے تو اپنے روزے پورے کرے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے ہم دیکھیں گے تو یہ انہوں نے حل نکالا ہے کہ آپ رمضان کے شعبان کے آخری دنوں میں روزے چھوڑ دیں، باقی 20 تک یا 25 تک بھی کچھ نے کہا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور جس بندے کو یہ معلوم ہو کہ آدھے شعبان کے بعد میری صحت پہ اثر پڑ رہی ہے یا میرا جسم کمزور ہو رہا ہے اور اس کمزوری اور اس صحت کی وجہ سے آپ کے رمضان کے روزوں میں فرق آ رہا ہے تو آپ روزے مت رکھیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزے رکھیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بدن کو مضبوط رکھیں، ہیلتھی فوڈ کا ہے تاکہ آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجلا کان یصوم صوما فلیصمه، کہ کوئی بھی آدمی رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہ رکھے یا 2 دن پہلے جو ہے روزہ نہ رکھے۔ Don't observe fast for a day or 2 days ahead of Ramadan, except a person who is in the habit of observing a particular fast, he may fast on that day. وہی بات ہے کہ اگر کسی کا عادت ہے، معمول ہے، وہ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتا ہے، اگر 1 یا 2 دن پہلے رمضان سے جمعرات کا یا پیر کا دن آتا ہے تو وہ اپنا معمول جاری رکھے، وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شک والا روزہ رکھتا ہے، کہ اکثر ہمارے ممالک میں، زیادہ تر پاکستان میں اور آج کل ملاوی میں بھی شروع ہو گیا، 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا، تو بندہ شک میں رہتا ہے، تو شک کے دن کا روزہ وہ صحیح نہیں ہے کہ بندہ 1 دن پہلے روزہ رکھے، یار اگر رمضان ہوا تو چل جائے گا، اگر نہیں ہوا تو چلو میں پورا کر لوں گا، تو اگر مگر نہیں چلتا دین میں۔
شک کے دن کے روزہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو ہمارے لیے تعلیمات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول اور امت کے لیے حکم۔ اس کے بعد کچھ بدعات جو ہے عام ہے اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے، خاص کر یہ مہینہ جو آدھے تک پہنچ جائے تو لوگ اس دن کے خاص روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس رات جو ہے بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اس رات کوئی خاص جو رات ہے جو اس مہینے کے آدھے تک ہے، 14ویں یا 15ویں رات، تو ایسا کوئی خاص عمل شریعت نے ہمیں نہیں بتایا جو ہم وہ کریں۔ تو اگر کوئی وہ خاص اس نیت سے کرے گا کہ اس میں کوئی خاص فضیلت ہے تو وہ بدعت میں آ جائے گا، اور اس دن کا روزہ وہ بھی بدعت میں آئے گا، کیونکہ جس چیز کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیا وہ بدعت ہے۔ تو اس رات لوگ کیا کرتے ہیں؟ چراغاں کرتے ہیں اور خوب لائٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی غلط عمل ہے۔ یہ بھی قرآن میں اسراف سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، یہ اسراف میں آتا ہے۔ گلیوں میں چراغاں، باہر گھروں کو سجانا، وہ بھی چوری کی بجلی سے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، چوری کی بجلی سے لائن لے کر چراغاں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اپنے عشق دکھانا ہے، وہ بھی چوری کی بجلی سے۔ تو یہ ممنوع عمل ہے، چاہے یہ اسراف آپ کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو، یہ ممنوع ہے۔ اسراف کا جو ہے قرآن میں منع فرمایا گیا۔ اسی طرح اس رات جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں شب برات اور شب قدر۔ اس رات کا نام یہ رکھا ہے کہ یہ جو قرآن اس رات نازل ہوا، حالانکہ یہ کلم کلہ جو ہے قرآنی نصوص اور قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل فرمایا، اور وہ رات کیا ہے؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ جب بندہ بدعتی ہو جاتا ہے نا، اس کا عقل کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ اللہ کے قرآن کو اسٹڈی نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کو دین سے دور کر دیتا ہے، اور وہ دین کی دوری اس کو وہ دین سمجھتا ہے۔ حالانکہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ان تین آیات کو آپ سامنے رکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک بات آئی کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، دوسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں۔ ابھی تک یہ دونوں راتیں کلیئر نہیں ہوئی، ایک قدر ایک مبارک، اب کلیئر کہاں ہونی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب کلیئر ہو گئی بات، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں شعبان میں ہوا۔ تو بدعتی کا جو عقل ہے وہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے ان بدعات سے دور رہنا ہے۔ بدعات بہت ہے لیکن ٹائم کم ہے۔ کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پیچھے گھروں کو صاف کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، لیکن صرف اسی رات کیوں؟ ہر روز کرے۔ عقیدہ کیا ہے کہ گھر صاف کرو، جو میت قبرستان میں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہے، روحیں گھروں میں آتی ہے اور گھر والے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تماشا ہے، دین کا تماشا بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کے تمام بدعات سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اور کچھ لوگ اسی رات جو ہے مغرب کے بعد ایک
مجمع اور حلقہ بناتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور سورہ یاسین وغیرہ کچھ خاص صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس رات اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی عمر جو ہے زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے جو ہے خرافات ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو فرائض ہے اور جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرو، تو آپ صلہ رحمی کرو، آپ کا عمر زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اپنی طرف سے دین میں جو ایڈیشن کرتے ہیں اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔